نمبر 21، تلاوت سے محروم ہو جائے گا۔ گناہ کا 21واں نقصان، انسان تلاوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں نا، ایک وقت گزر جاتا ہے، پورا دن گزر جاتا ہے، دن نہیں مہینہ گزر جاتا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے یہ قرآن اٹھا کر نہیں پڑھتا؟ پورا دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، قرآن اٹھا کر نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، الاسماء والصفات میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے لکھا، فرمایا کرتے تھے، لو ان قلوبنا طہرت ما شبعت من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارے دل گناہوں سے پاک ہو جائیں کبھی قرآن کی تلاوت سے سیر نہیں ہوں گے۔ انسان چاہے گا وہ پڑھتا رہے، طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، قرآن کریم کا حق ہے کہ انسان دن میں کم از کم کچھ وقت قرآن کو دیکھ کر پڑھے۔ ہر دن حضرت عثمان حالانکہ حافظ تھے، پختہ حافظ تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنے والے تھے، لیکن مصحف کھول کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جو تلاوت کی لذت قرآن اٹھا کر کرنے میں ہے، وہ موبائل پر قرآن پڑھنے میں نہیں ہے۔ اسی موبائل کی اسکرین پر گانا بھی، اسی پر فلم بھی، اسی پہ ڈرامہ بھی، اور اسی موبائل کی اسکرین پر قرآن بھی دیکھ رہا ہے۔ تو قرآن کریم کا جو ادب اور احترام ہے، قرآن کریم کی جو جاذبیت ہے، انسان کی زندگی میں جو عقیدت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے انسان مصحف کھول کر قرآن کریم کو چوم کر، بوسہ دے کر، سامنے رکھ کر تلاوت کرے۔ اس لیے زندگی میں ٹائم نکالے، کم از کم 10 منٹ روزانہ قرآن پڑھا کرے۔ مسلمان پر حق ہے وہ مہینے میں ایک قرآن پڑھے، روزانہ 1 سپارہ پڑھنا، تاکہ مہینے میں ہمارا ایک قرآن مکمل ہو جائے۔ یہ قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے۔ پورا سال گزر جاتا ہے، ہمارا قرآن مکمل نہیں ہوتا، تو اللہ نے ہمیں قرآن سے محروم کر دیا۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، قرآن سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ جب گناہ آ جائے اللہ قرآن سے محروم کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ہم نعمت سمجھتے ہیں دولت، پیسہ، سرکاری عہدہ، اس کو بڑی نعمت سمجھ رہے ہیں، قرآن سب سے بڑی نعمت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت میں نے کہا تھا اگر اللہ نے مجھے بیٹی دی، بیٹی کی نعمت عطا فرمائی، میں دنیا جہان کی سب سے بڑی نعمت اس کو دوں گا، تو اب تو میں نہیں دے سکتا، اتنی میری وسعت نہیں کہ میں کون سی سب سے بڑی نعمتیں اس کو عطا فرماؤں۔ حضرت نے فرمایا قرآن کریم اپنی بیٹی کو دے دینا، دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے، قرآن سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کو قرآن کا حافظ بنا دیتا ہے، اس کی زبان پہ قرآن جاری کر دیتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، قرآن چھین لیتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے حافظ بھی ہوتے ہیں لیکن قرآن بھول جاتے ہیں، سنا نہیں پاتے، تلاوت کی توفیق نہیں ملتی، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولها، قرآن کریم کو دہرایا کرو، یہ اتنی تیزی سے سینے سے نکل جاتا ہے جتنی تیزی سے کوئی اونٹ ریگستان میں رسی سے نکل کر بھاگتا ہے، اتنی تیزی سے قرآن نکل جاتا ہے۔ اس لیے جب زندگی میں گناہ آ جائیں انسان قرآن سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے رونا چاہیے اگر اللہ تلاوت کی توفیق نہیں دے رہا۔ اس کو اپنی بہادری اور اپنی سمجھداری نہ سمجھے کہ میں نہیں پڑھتا، میں وقت نہیں لگاتا، اللہ توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے جتنے بڑے علماء کے حالات میں نے پڑھے، تذکرۃ الحفاظ میں، صفۃ الصفوہ میں، سیر میں، طبقات میں، مجھے کوئی ایسا عالم نظر نہیں آیا کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے نہ کرتا۔ اکثر ایسے گزرے ہیں جو تو ایک دن میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ یحییٰ بن سعید القطان تذکرۃ الحفاظ میں روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے۔ امام وکیع بن جراح صفۃ الصفوہ میں روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے۔ حفصہ بنت سیرین صفۃ الصفوہ میں روزانہ 15 سپارے تلاوت کرتی تھی۔ امام ابو بکر بن عیاش شرح صحیح مسلم میں 30 سال تک روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کرتے تھے۔ سعید بن جبیر تذکرۃ الحفاظ میں 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ اخبار و ابی حنیفہ و صحابہ الخیرات الحسان میں روزانہ 1 قرآن پڑھتے تھے۔ اور اکثر ایسا ہوتا تلاوت شروع کرتے، بسا اوقات رات کو تلاوت شروع ہوتی، صبح فجر کی اذان ہوتی، آپ کا قرآن مکمل ہو جاتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ بغداد میں ہدی الساری میں
رمضان میں سحری کے بعد تلاوت شروع کرتے، افطاری تک آپ کا ایک قرآن پورا ہو جاتا۔ جتنے بڑے علماء ہیں منزل سے کم تو کوئی پڑھتا ہی نہیں تھا، ایک ایک منزل ہفتے میں ان کا ایک قرآن پورا ہو جاتا تھا۔ چلتے پھرتے ان کی زبان پہ تلاوت ہوتی تھی۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بیتی میں واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے میرے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے ایسے پختہ حافظ تھے۔ ایک دفعہ انہیں بلایا گیا تراویح کے لیے، ریل گاڑی سے اترے، باوضو تھے، مسجد میں پہنچے، مصلی پر کھڑے ہوئے، 10 سپارے سنائے، کوئی غلطی نہیں، کوئی اٹکن نہیں، کوئی متشابہ نہیں۔ اگلے دن 10 سنائے، اگلے دن 10 سنائے، 3 دن میں پورا قرآن پورا ہو گیا۔ اور حضرت شیخ الحدیث صاحب کی جو دادی تھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، تو مولانا ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ہے مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت، اس میں ہے کہ روزانہ ایک قرآن کریم، یہ جو خاتون تھی رمضان میں 40 سپارے پڑھتی تھی، عام دنوں میں تو ایک منزل قرآن پڑھنا اس کا معمول تھا، یعنی ایسا تعلق تھا قرآن سے۔ تو آپ کو سلف میں جس کو اللہ نے عزت دی ہے، امام الانبیاء کا ارشاد اپنے ذہنوں میں رکھیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ نے جس کو بلندیاں دی قرآن سے دی، جس نے قرآن چھوڑا اللہ نے پستیوں میں گرا دیا۔ اس لیے عقیدت بھی، محبت بھی، تلاوت بھی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بھی بنائیں، اور اس کو اپنے لیے بڑی سعادت سمجھیں۔ اگر میرے اور آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا، ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، یہ بچہ قرآن پڑھے گا، اللہ ہماری قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے گا۔ یہ بچہ تلاوت کرے گا، آخرت کی منازل اللہ آسان کر دے گا۔ ایک جگہ میرا بیان ہوا، گزشتہ سال کی بات ہے، وہاں ناظم صاحب نے مجھے کہا مفتی صاحب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، 19 بچوں کا حفظ ہوا اور ایک بچہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، آپ کو اس کی تلاوت سنواؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بلائیں۔ بچے کو بلایا، اس نے قرآن پڑھا، واقعی بڑی خوبصورت آواز تھی۔ سورہ رحمان کا پہلا رکوع اس نے پڑھا حدر کے ساتھ، مجمع پر ایک رقت طاری تھی۔ میں نے کہا اس بچے کی ابھی دستار بندی ہوگی؟ کہا جی ہوگی اس کی، اس سال اس نے حفظ کیا۔ میں نے کہا اس کا والد صاحب مجمع میں موجود ہیں کہ اللہ نے ایسا ہونہار بیٹا عطا فرمایا، ایسی خوبصورت آواز اور ایسا درد دل سے قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کا والد مجمع میں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کے والد کا 3 مہینے پہلے انتقال ہو چکا ہے، تو والد صاحب مجمع میں موجود نہیں ہیں۔ تو بچے کو میں نے قریب کیا کہ بیٹا آپ کیا سنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں ابھی قرآن کا دور کر رہا ہوں، روزانہ کبھی 2 کبھی 3 سپارے صبح میں سناتا ہوں، پھر اس کے بعد 8 بجے کلاس لگتی ہے، پھر 3 سپارے، پھر ظہر کے بعد کلاس لگتی ہے، پھر 2 سپارے، مغرب کے بعد لگتی ہے، پھیرا دیتا ہوں، پھر 2 سپارے۔ تو پورے دن کا جو بنتا تھا اس کا پھیرا دینا سنانا تقریباً 20 سپارے بنتے تھے۔ اور کہا جب مغرب کی کلاس ختم ہو کے عشاء کی اذان ہوتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میرے والد صاحب کو بخش دے، میرے ابو کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ تو یہ چھوٹا سا معصوم بچہ لیکن قرآن سے ایک تعلق، والد تو چلے گیا لیکن اپنی آخرت کو بنا گیا۔ اس لیے اللہ سے مانگا کریں۔ ہم نادان یہ کہتے ہیں میں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ نہیں بناتا، دین نہیں سکھاتا، اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہماری کیا مجال ہے؟ اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ سے قبول کروانا بھی چاہیے اور استقامت کی دعا بھی کروانی چاہیے، اللہ توفیق بھی دے اور زندگی بھر اس کو استقامت بھی عطا فرمائے۔ نمبر 22، فرشتوں سے دوری ہو جاتی ہے۔ گناہ کا ایک نقصان فرشتوں سے دوری۔ دیکھیں فرشتے اس کے قریب ہوتے ہیں جس کی زندگی میں نیک اعمال ہوتے ہیں، جب زندگی میں گناہ آئے فرشتہ دور ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو ہوتی ہے جس سے فرشتہ 1 میل دور اس سے چلا جاتا ہے۔ تو گویا جھوٹ بولنے سے منہ سے ایک تعفن اور ایک بدبو ظاہر ہوتی ہے جس سے فرشتہ دور ہو رہا ہے، تو نیک کام کرنے سے فرشتے قریب آتے ہیں۔ اس لیے زندگی اگر نیکی میں گزرتی ہے اس کی آرا اچھی ہوتی ہے، مشورے اچھے ہوتے ہیں، اس کے قریب بیٹھو سکون ملتا ہے۔ زندگی گناہوں میں ایک تکلیف سی ہوتی ہے، قریب بیٹھ کے وحشت پریشانی سی ہوتی ہے اور ایک بدبو اس آدمی سے طبی طور پہ آ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی زانی اور فاسق کو شرابی کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزاریں اور کسی اللہ والے کی مجلس میں وقت بیٹھ کر گزاریں
آپ کو دونوں کے اس کا اثر پتہ چلے گا، اپنے دل و دماغ پر، اپنی زندگی میں دونوں کے اثرات نظر آئیں گے۔ تو گناہ کا ایک اثر فرشتوں کے قرب سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 23، لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے، آج دیکھیں نا کتنے ہر گھر میں، ہر چوتھا پانچواں گھر دیکھو، اتنی بیماریاں ہیں گھر کے اندر، کوئی گھر ایسا نہیں جو بیماری سے ہو۔ تو دیکھیں بیماری، نفس سے بیماری تو منع نہیں ہے، اس سے تو انسان کے گناہ جڑتے ہیں، انسان بیمار ہوتا ہے، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور بیماری کے ذریعے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ لیکن ایسی بیماریاں جو لا علاج ہیں اور جس کا علاج ہی کوئی نہیں، انسان کی ساری دولت، پیسہ اس پہ لگ رہا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ اور نفع سامنے ظاہر نہیں ہو رہا، سارے گھر والے بے چین اور بے قرار ہو گئے، اس بیماری نے اللہ سے دور کر دیا، مایوسی کی کیفیت پھیل گئی، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو آج لا علاج بیماریاں عام ہو گئی، ہر گھر کے اندر امراض، بیماریاں بڑھ گئے ہیں۔ صبح دیکھو ہر گھر کے 2-3 افراد اسٹاپ پہ نظر آتے ہیں، جی کوئی جناح اسپتال جا رہا ہے، جی یہ چنوٹ جا رہا ہے، یہ فلاں اسپتال جا رہا ہے۔ تو ہر آدمی کا وقت ہسپتالوں میں جاتے ہوئے گزر رہا ہے، کوئی ایک اسپتال، کوئی ایک حکیم، کوئی ایک ڈاکٹر کے پاس، مسجد کی طرف، اعمال کی طرف وقت کم گزر رہا ہے۔ نمبر 24، اللہ کی نعمتوں سے اور رزق سے محروم ہونا۔ زندگی میں گناہ آئیں، ایک نقصان، اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے اور اپنی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، انسان گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو آج دیکھیں نا، بڑے دولت والے، پیسے والے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہیں لے سکتے، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کے مالک ہیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کیے، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، پوری ایک پرچی اور لسٹ اس کو تھما دیے، یہ بیماری ہے، آپ کو یہ بیماری ہے، ساری نعمتیں اس پر بند ہو گئیں۔ لاکھوں روپے ہیں، لیکن دسترخوان پہ سب کچھ ہے، لیکن حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا۔ کتنے ہیں کروڑوں روپے کے مالک ہیں۔ ایک جگہ بیان ہوا تو ایک ساتھی ملا، کہنے لگا حضرت آپ نے بات ٹھیک کی ہے، میرے اکاؤنٹ میں 9 کروڑ روپے ہے، اور میری غذا 2 ڈب روٹی کے پیس، ایک کعوہ چائے کے ساتھ، صبح کھاتا ہوں، شام کھاتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، میرا معدہ ہضم نہیں کرتا، مجھے قے ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں کروڑوں روپے کا مالک ہے، ساری زندگی اس پہ گزر رہی ہے۔ تو آج اللہ کی نعمتیں سب ہیں، اللہ نے ہمیں محروم کر دیا اپنی نعمتوں سے، یہ گناہ کی وجہ سے انسان رب کی نعمتوں سے محروم ہے۔ جدھر دسترخوان پہ بیٹھو ملیں گے، جی فلاں کو کیا، اس کو شوگر ہے، اس کو بلڈ پریشر ہے، اس کو کینسر ہے، اس کو ٹائیفائڈ ہے، اس کو فلاں بیماری، فلاں بیماری، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ اللہ نے اپنی نعمتیں ہم پر بند کر دی۔ جب انسان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ اپنے انعامات سے اس کو لطف اندوز نہیں ہونے دیتا، اور جب وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ اپنی نعمتیں اس پہ وافر کر دیتا ہے، اپنی ہر نعمت سے اس کو مستفید کرتا ہے، ہر نعمت کا اثر اس کے جسم پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر نعمت کھا رہا ہے، ظاہر ہو رہی، ہم کھا رہے ہیں سب کچھ، ظاہر نہیں ہو رہی، نعمت کا ثمرہ جسم پہ نظر نہیں آ رہا۔ تو بہرحال ایک گناہ کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان رزق سے اور اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 25، علماء اور صلحاء سے نفرت ہو جاتی ہے۔ گناہ کا ایک نقصان، علماء صلحاء سے نفرت ہو جاتی ہے، نیک لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتا، نیک لوگوں کی غیبت کرے گا، علماء کو برا بلا کہے گا، تان تشنی کا نشانہ بنائے گا، اور اس کے سامنے دوسرے لوگ ہوں گے، ان کی تعریف کرتا نظر آئے گا، کھلاڑیوں کا، سیاستدانوں کا، اپنے لیڈروں کا، جن کی ساری زندگی فسق و فجور میں گزر رہی ہے، نافرمانی میں گزر رہی ہے زندگی۔ یہ جتنے اکثر ہمارے سیاستدان ہیں، الا ماشاء اللہ، سارے زانی ہیں، سارے شرابی ہیں۔ کون ہے جو ان میں زنا نہیں کرتا؟ کون ہے جو ان میں شراب نہیں پیتا، حرام نہیں کھاتا، کرپشن نہیں کرتا؟ ہمیں ان سے محبت ہے، اور ایک عالم صبح سے شام تک قرآن و سنت کا درس دے رہا ہے، اس سے نفرت ہے۔ ایک استاد حفظ کی کلاس پڑھا رہا ہے فجر کی اذان سے لے کر عشاء تک، اور اس کی دل میں محبت نہیں ہے، ایک 3-4 ہزار روپے کی معمولی تنخواہ پر
چٹائیوں پر بیٹھ کر خدا کا قرآن پڑھا رہا ہے، اس کے دل میں محبت نہیں۔ تو اصل بات کیا ہے، اللہ نے گناہوں کی وجہ سے نیک لوگوں کی محبت اس کے دل سے نکال دی۔ انسان اپنی جنس کی طرف مائل ہوتا ہے، جیسا خود ہوتا ہے ویسوں سے اسے محبت ہوتی ہے۔ تو خود نافرمانی میں زندگی، فسق میں تو فاسق لوگوں سے محبت ہوگی، زندگی میں اطاعت ہوگی، اچھے لوگوں سے محبت ہوگی، ان پہ وقت لگا کر، مال لگا کر خوشی محسوس ہوگی، میرا وقت میرا مال نیک لوگوں پہ لگا۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا کھانا نہ کھائیں مگر متقی لوگ، پرہیزگاروں کو اپنا کھانا کھلاؤ، نیک لوگوں کو کھلاؤ، وہ کھائیں گے، اس سے عبادت کریں گے، اس عبادت میں تمہارا اجر و ثواب ہوگا۔ آج ہمارا فاسق فاجروں پہ مال جان وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو بہرحال میں نے 25ویں بات عرض کی، علماء صلحاء سے نفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 26، مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جانا، مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا ہونا۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے انسان جو مصیبت آتی ہے تیری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ آج دیکھیں الا ماشاء اللہ ہر چوتھا پانچواں آدمی کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، جس کے ساتھ بیٹھو اور وہ اپنا دکھڑا شروع کرے گا، اپنے گھر کے حالات، بیوی بچوں کے حالات، اپنے احوال واقعات سنائے گا۔ مشکل ہے کوئی ایسا ملے کہ جس کی زبان پہ شکر اور راحت کی سکون کی زندگی میں ہو۔ ہر آدمی مصیبتوں میں پریشانیوں میں پڑا ہوا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ گناہ ہے۔ نمبر 27، گناہ کے اثرات چہرے پر چھا جاتے ہیں۔ انسان کے چہرے پر گناہ کے اثرات چھا جاتے ہیں، یعنی اگر زندگی میں اللہ نہ کرے رشوت خور ہے تو رشوت کے اثرات اس کے چہرے پہ نظر آ جاتے ہیں، اس کی وجاہت سے معلوم ہو جاتا ہے۔ سود خور ہے، سود کے اثرات جسم پہ نظر آ جاتے ہیں۔ حرام میں لگا ہوا ہے، حرام کی نشانیاں جسم پہ نظر آئیں گے، اس کے چہرے پر سیاہی چھا جائے گی، چہرے پہ رونق نہیں ہوگی، بات میں اس کی لذت نہیں ہوگی، گفتگو میں اس کی تاثیر نہیں ہوگی، اس کو دیکھ کر محبت پیدا نہیں ہوگی، اس کے دیکھنے کی طرف دل نہیں کرے گا۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اس کو دیکھو اور تمہیں اللہ کی یاد آ جائے، اس کی بات سنو اور تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، اس کی بات سنو اور حضور کی محبت آ جائے، فرمایا یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنی یاد کو جوڑ دیا۔ تو میں نے عرض کیا ایک نقصان، چہروں پہ وحشت چھا رہی ہے۔ آج ہمارے نوجوان کریمیں لے رہے ہیں، سب سے زیادہ کریمیں بک رہی ہیں اس وقت مارکیٹ میں، جتنی کریمیں آ گئی ہیں چہروں پہ لگانے والی، کیا لڑکا کیا لڑکی، کیا نوجوان کیا بوڑھا کیا مرد، سب کے پاس وہ کریمیں صبح ہوتی ہیں، آئینے کے سامنے لگیں، ایک لگا رہے ہیں، دوسری تیسری لگا رہے ہیں، چہرے پہ دانے آ گئے، چہرے کی رونقیں چلی گئی کیمیکل سے، لیکن کوئی چہرے پہ وہ بشاشت نہیں آئی، لطافت نہیں آئی، وہ ان چیزوں سے تھوڑی آتی۔ تو ہم سمجھے کہ اس سے ہے، وہ ہے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے سے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احیاء علوم الدین میں ہے، تم رات کو اٹھ کر تہجد پڑھو، اللہ دل کو تمہارے چہروں کو روشن کر دے گا۔ چونکہ رات کو جب انسان خلوت کرتا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، تو اللہ اپنا نور اس کے چہرے پر، اس کے جسم پہ، اس کی گفتگو میں، دل و دماغ پہ اللہ اپنے نور کو ظاہر کر دیتا ہے، پھر اس کا قلب منور ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت اللہ اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو بہرحال ایک اثر میں نے عرض کیا، چہرے پر وحشت چھا جائے گی۔ نمبر 28، جوانی میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جائیں گے۔ گناہ کا ایک نقصان، جوانی میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں نا، نوجوان ہے، 30 سال کا 28 سال کا کڑیل نوجوان ہے، لیکن وہ ایسا نوجوان ہے کہ بوڑھوں کی طرح ہو چکا ہے، اس کی کھال مرجھائی ہوئی ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے، جسم بالکل پیلا ہو چکا ہے، چہرہ بالکل پیلا زرد ہے، جسمانی قوت طاقت نہیں، 40-50 کلو کا وزن یہ نہیں اٹھا سکتا، سیڑھیوں پہ یہ نہیں چڑھ سکتا، کسی کے ساتھ مقابلہ یہ نہیں کر سکتا، بیماریاں اتنی اس کو لگ چکی ہیں، مصائب میں اتنا پڑا ہوا ہے۔ جوانی میں بڑھاپا آ گیا، 30 سال کی عمر شوگر ہو گیا، 30-32 سال کی عمر جی کیا بلڈ پریشر کی بیماری میں ہے، کتنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بیماریوں میں لگے، حالانکہ پہلے سنتے تھے یہ بیماریاں 70 سال 65 سال کے بعد آتی تھیں، اور اب 15-20 سال کے بعد یہ بیماریاں شروع ہو گئیں۔
بچے چھوٹے سے پیدا ہوا کتنے ہیں بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ تو اس لیے جو نوجوان جوانی کو خراب کرتا ہے، اللہ اس کی جوانی میں بڑھاپے کے آثار ظاہر کر دیتا ہے۔ جس کی جوانیاں نیٹ میں، کیبل میں، گناہوں میں، ہم جنس پرستی لواطت میں لگ جاتی ہیں، اللہ اس کو نرینہ اولاد پھر نہیں دیتا۔ اولادیں ان کی پھر معذور پیدا ہوتی ہیں، بچے اپاہج ہوتے ہیں، اولاد پیدا ہو جاتی ہے لیکن پھر نافرمان ہوتی ہے، بد اخلاق ہوتی ہے۔ بچہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتا، سر کا درد بن جاتا ہے، پھر وہ انسان کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی بنی اس نے جوانی میں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اولاد کو اس کی بے سکونی کا ذریعہ بنا دیا۔ نمبر 29، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کا ایک نقصان، حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی، آدمی کو سچے اور جھوٹے کا پتہ نہیں چلتا، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا سنت ہے کیا بدعت ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جو انسان تقوی کی زندگی اختیار کرے گا تو ہم ایسے انسان کو حق اور باطل کے درمیان تمیز عطا فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے گا۔ فرقان، حق اور باطل کا فرق تمہیں محسوس ہوگا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو زندگی میں گناہ آ جائے نا، پھر انسان کو اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ بروں کو اچھا کہتا ہے، اچھوں کو برا کہتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں، اس کو اپنا لیڈر دودھ کا دھلا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ اپنے لیڈر کو نبیوں سے، فرشتوں سے تشبیہ دے رہا ہے، اور جن کی زندگیاں دین میں گزر رہی ہیں ان پر اعتراض کر رہا ہے۔ تو وجہ کیا بنی؟ حق اور باطل کی تمیز ختم ہو گئی، گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو گیا، اس لیے اس کو باطل ٹھیک نظر آ رہا ہے اور حق اس کو باطل نظر آ رہا ہے۔ اس کی مثال یہی ہے جیسے ایک آدمی بخار کی بیماری میں ہو، اس کو کوئی چیز دو نا، ہر چیز اس کو کڑوی محسوس ہوتی ہے، ہر چیز کا ذائقہ اس کو عجیب سا لگتا ہے، تو اس چیز میں کمی نہیں ہے، اس کے اپنے جسم میں کمی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے زبان کی اصل لذت اور حلاوت اس سے ختم ہو گئی۔ نمبر 30، جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ 30واں نقصان کیا ہے؟ جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ کمزور کا یہ مطلب نہیں پتلا ہو جاتا ہے، دبلا ہو جاتا ہے، کمزوری کا مطلب جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ فربہ تو ہوگا، موٹا بھی ہوگا، لیکن اندر کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوگی، وہ اس طرح جیسے غبارہ پھولا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ایک سوئی لگی تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی کے جسم میں سوجن ہو، وہ پھولا ہوا بہت نظر آتا ہے لیکن اندر میں گندگی ہوتی ہے۔ تو مومن متقی طاقتور ہوتا ہے، اور جو فاسق ہوتا ہے وہ اندر سے کھوکھلا اور کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھیں سب سے زیادہ طاقتور پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر کی زندگی میں سب سے زیادہ تقویٰ ہوتا ہے، اس لیے قوت اور طاقت نبی سے زیادہ کسی میں نہیں ہوتی۔ غزوہ خندق کا موقع تھا، جس وقت خندق کھود رہے تھے ایک چٹان سامنے آ گئی، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی چٹان کو توڑنے کی، چٹان پہ ہم کدال مارتے رہے، گینتیاں مارتے رہے، لیکن چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کدال ماری اور آپ کے اس مارنے سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ ذرات بکھر گئے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ایک بڑا پتھر تھا، حضور نے فرمایا اسے اٹھا کے لاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گئے اٹھانے کے لیے، لیکن اتنا بھاری تھا ہم سے نہیں اٹھا، ایک گیا دو گیا نہیں اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے یوں اٹھایا اور لا کر اکیلے لائے اور لا کے رکھ دیا۔ اس دور کا سب سے بڑا پہلوان تو رکانہ، وہ یہ کہتا تھا اگر کوئی مجھے گرا دے اور میری پشت زمین کے ساتھ لگا لے تو میں اس کو طاقتور سمجھوں گا، جو کہے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، حضور نے فرمایا اگر تو گر گیا ایمان لے آئے گا؟ تو اس نے کہا مجھے گرا کون سکتا ہے، زنجیروں میں اس کو لایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ہاتھ سے ذرا سا دھکا دیا، اس کو سینے پر کلابازیاں کھاتا ہوا گر گیا۔ جب جسم میں تقویٰ ہوگا نا، طاقتور جسم، قوت والا جسم ہو جائے گا۔ اس لیے میدان جنگ میں صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے پیچھے ہوتے تھے،
جب کبھی اگر قدم اکھڑ بھی جاتے حضور سب سے آگے آگے ہوتے تھے، یعنی قوت اور طاقت سب سے زیادہ آپ میں تھی، بہادری سب سے زیادہ آپ میں تھی، تو میدان جنگ میں ہم آپ کے پیچھے ہوتے، آپ سب سے آگے ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام مدینہ میں خبر پھیل گئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری سے گھوڑا لیا، بغیر زین کے گھوڑے پر بیٹھے پورے مدینہ کے اطراف میں چکر لگا کر آئے، فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں گھوم کر آیا ہوں، کہیں دشمن نہیں آیا، کوئی دشمن موجود نہیں ہے، کوئی ساتھی پریشان نہ ہو، اکیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا چکر لگا کے آ گئے۔ تو میں نے عرض کیا 30واں نقصان، جب زندگی میں گناہ ہوگا اللہ جسم کی قوت اور طاقت انسان سے لے لے گا، اور جب تقوی ہوگا اللہ اندر روحانی قوت اور طاقت دے گا۔ 31ویں نمبر کا نقصان یہ ہے کہ مخلوق کے دل میں نفرت ہو جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل سے اس کی محبت نکال کر اس کی کدورت، نفرت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈال دیتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خلق خدا کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں اللہ کا بندہ ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبوبیت کو، مقبولیت کو زمین پہ اتار دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ پھر ہر فرد کے دل میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو اگر ہم چاہیں کہ ہر انسان ہم سے محبت کرے، ہماری تعظیم کرے، اس کے دل میں ہماری عقیدت ہو، ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ مخلوق کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے گا۔ یہ محبت اس سے نہیں آتی کہ میرے پاس گاڑی بڑی ہو، میرے پاس دولت ہو، منصب ہو، عہدہ ہو تو شاید اس طرح محبت کریں گے، وہ چاپلوسی ہوگی، محبت نہیں ہوگی۔ محبت وہ ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، بغیر اغراض کے ہوتی ہے، جیسے اللہ والوں کی محبت، صلحاء کی محبت، علماء کی محبت اللہ دلوں میں جو ڈال دیتا ہے وہ تقوی کی وجہ سے اللہ ڈال دیتا ہے، حالانکہ ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہمیں ان سے کوئی دولت، پیسہ یا کوئی عہدہ مل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے گناہ کا ایک نقصان مخلوق کے دلوں سے اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور تقوی کا ایک فائدہ اللہ خلق خدا کے دل میں اس کی محبت ڈال کر اس کے تذکرے کو اللہ جاری فرما دیتا ہے، بعد والوں میں بھی دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کا تذکرہ اور آپ کا ذکر خیر لوگوں کی زبان پہ رکھا ہے، یعنی آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا یہ ذکر لوگوں کی زبان پہ رہے گا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے آپ کو عطا کیا اپنی رحمت سے، محبت سے ہم نے آپ کو عطا فرمایا، اور ہم نے آپ کے ذکر خیر کو، بلند تذکرے کو ہم نے باقی اور برقرار رکھا ہے۔ تو پھر انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ اس کو محبت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اس کا تذکرہ آتا ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اس کے ذکر پر لوگ پریشان، غمگین، افسردہ ہو جاتے ہیں، اس کے جنازے میں لوگوں کی شرکت زیادہ ہوتی ہے، ہر آنکھ اس کے لیے رو رہی ہوتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی تعظیم اور محبت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 32، انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان، انسان بزدل ہو جاتا ہے۔ تقوی کا فائدہ کہ انسان کا دل طاقتور ہو جاتا ہے۔ جتنا انسان متقی ہوتا ہے اتنا بارعب ہوتا ہے، جتنا پرہیزگار ہوتا ہے اتنا کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتا، جتنا فاسق فاجر ہوتا ہے اتنا ڈرپوک ہوتا ہے، ہر چیز سے خوف کھاتا ہے، بزدل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہیں کہ اللہ ہمارے دل کو طاقتور کر دے تو دل میں سب سے زیادہ اس ذات کا ڈر لے کر آئیں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔
اللہ کی ذات سب سے زیادہ طاقتور ہے. جب تقویٰ آئے گا اللہ دل کو سب سے زیادہ طاقتور بنا دے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی کمزور ہیں اور یہ خود کرنے والے بھی کمزور ہیں. اور ان کے معبودان باطلہ کی مثال تو اس طرح ہے کہ اگر کوئی مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس کو بھی چھوڑا نہیں سکتے چہ جائے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچائیں. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ غیر اللہ جو ہیں یہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. پیدا کرنا کی تو دور کی بات، مکھی کوئی چیز ان سے اٹھا کے لے کے جائے یہ اس کے منہ سے اس کو چھوڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب بھی کمزور ہے مطلوب بھی کمزور ہے، ان کا خدا بھی کمزور ہے، شرک کی وجہ سے یہ خود بھی کمزور ہیں. مسلمان کا خدا بھی طاقتور ہے، مسلمان کا ایمان بھی طاقتور ہے. اس لیے جس دل میں جتنا تقویٰ ہوگا اتنا طاقتور ہوگا، اور جو آدمی جتنا گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اتنا بزدل ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں بڑی بڑی سیٹوں پر ہوتے ہیں، ذرا سی بات ہو جائے خوف طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی آ جاتی ہے، جسم کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، ہر چیز سے پریشان نظر آتے ہیں. ان کے دلوں میں مخلوق کا ڈر زیادہ ہوتا ہے. نمبر 33، چہرے پر نحوست چھا جاتی ہے. گناہ کا ایک نقصان، چہرے پر نحوست چھا جاتی ہے. جیسے نیک اعمال کا بدلہ اللہ نے انسان کے جسم اور چہرے پہ باقی رکھا ہے، گناہ کی سزا بھی اللہ نے باقی رکھی ہے. جو جس قسم کے گناہ میں ہے اس کے اثرات اس کے چہرے اور جسم پر ہوتے ہیں. ایک آدمی اگر رشوت کے گناہ میں ہے آپ دیکھیں گے اس کے چہرے کی سیاہی بتا رہی ہوگی. سود کے گناہ میں ہے اس کے چہرے کے اثرات بتا رہے ہوں گے. بے حیائی کے گناہ میں ہے اس کا لب و لہجہ اور چلنا پھرنا بتا رہا ہوگا. گناہ خود بتا دیتا ہے، اس کی گفتگو سے، اس کی وضاحت سے، اس کے چہرے کے اثرات سے پتہ چل جاتا ہے. نیکی کے اثرات جسم پہ ظاہر ہوتے ہیں اور گناہ کے اثرات بھی انسان پہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور سیاہی چھا جاتی ہے، دل سے محبت ختم ہو جاتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے اللہ محبوبیت ڈالتا ہے، یہ نہیں کہ چہرہ سفید ہو. سفید ہونا کالا ہونا اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز ہے دلوں میں اس کی عقیدت اور محبت کا ہونا. بیت اللہ کا غلاف سیاہ ہے لیکن ہر انسان کو غلاف کعبہ سے بڑی محبت ہے. ہر مسلمان چومتا ہے اور اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ سیاہ تھا. حضرت لقمان جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا سیاہ فام تھے. حضرت مہجہ سیاہ فام تھے، لیکن اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں اعتبار تقویٰ کا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ابو لہب بڑا خوبصورت تھا، لہب کہتے ہیں شعلے کو، اتنا خوبصورت تھا، اس کا چہرہ چمکتا تھا. لیکن اس چہرے کے چمکنے کا کیا فائدہ کہ اللہ نے قرآن میں کہا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. نہ مال کام آیا، نہ اولاد کام آئی، نہ بیوی بچے کام آئے. معلوم ہوا خوبصورت ہونا یہ اصل چیز نہیں ہے، چہرے پہ رونق ہونا، دلوں میں محبت ہونا، عقیدت ہونا اصل ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیاء اللہ کی نشانی یہ ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. ان کی مجلس سے، ان کی گفتگو سے، ان کے تذکرے سے اللہ سے محبت پیدا ہو جائے. فرمایا وہ نیک لوگ ہوتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا ایک نقصان چہرے پر نحوست ہے. آج مختلف کریمیں بازار میں موجود ہیں، کیا مرد کیا عورتیں کیا نوجوان لڑکے کیا لڑکیاں، آج سب کا پیسہ اس پہ لگ رہا ہے، کریمیں خرید رہے ہیں، مختلف چیزیں خرید کے لگا رہے ہیں، لیکن چہرے پہ رونق نہیں آ رہی. یہ رونق آتی ہے آنسو بہانے سے. جتنا انسان اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے اللہ اتنی رونق چہرے پہ محبوبیت لاتا ہے. جتنا راتوں کو اٹھ کے رونے والا ہوتا ہے اتنا چہرے پہ اللہ رونق لا کے محبت عطا فرماتا ہے. نمبر 34،
گناہ پر گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب زندگی گناہ میں گزرتی ہے تو گناہ پر گناہ ہوتا ہے۔ جب زندگی نیک اعمال میں گزرے گی تو نیکی کے بعد نیکی کرنا آسان ہوگا۔ جب پہلی نیکی قبول ہو جاتی ہے اللہ دوسری نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب پہلی نماز اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے دوسری نماز کی اللہ توفیق دیتا ہے۔ جب پہلا صدقہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو جاتا ہے دوسری مرتبہ اللہ اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ نیکی کے بعد نیکی ملنا توفیق الہی ہے۔ گناہ کے بعد گناہ کرنا سمجھنا چاہیے انسان اللہ سے دور ہو گیا، تو گناہ کی ایک سزا، گناہ کے بعد گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کو کوئی اس پر تکلیف ہی نہیں ہوتی، کوئی ندامت پشیمانی ہی نہیں ہوتی، وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کو اپنے اس گناہ پر احساس نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ ورنہ مومن کی نشانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرے، تمہارا گناہ تمہیں غمگین اور پریشان کرے، تم سمجھ جاؤ تم مومن آدمی ہو۔ تو معلوم ہوا ایمان کی نشانی نیک اعمال ہے، گناہ کی نشانی گناہ پہ ندامت نہ ہونا ہے۔ نمبر 35، رعب ختم ہو جاتا ہے۔ 35واں نقصان، جب گناہ زندگی میں آتا ہے اللہ انسان کا رعب دبدبہ ختم کر دیتا ہے۔ جتنا کوئی انسان متقی ہوتا ہے اتنا اللہ اس کا رعب باقی رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ تقوی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ہوتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا رعب دیا ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت پہ میرا رعب ظاہر ہوتا ہے، یعنی دشمن ایک مہینہ دور ہوگا لیکن اس کے دل میں میرا رعب باقی ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ رعب جو اللہ عطا کرتا ہے وہ تقوی پہ عطا ہوتا ہے، اس لیے متقی پرہیزگار آدمی کا رعب اور تعظیم لوگوں کے دلوں میں باقی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹک رہی ہے اور ایک یہودی آ کر تلوار نکال کر کہتا ہے من یمنعک منی، کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ آپ صرف کہتے ہیں اللہ، اس پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ تو آپ کا اتنا رعب ہے کہ اس کا جسم کپ کپانے لگتا ہے، تلوار گر گئی آپ تلوار اٹھا لیتے ہو۔ تو میں نے عرض کیا اللہ رعب کی نعمت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ جو لوگ کفر میں زندگی گزارتے ہیں ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں، تو ایمان والوں کا رعب ان کے دل میں آ جاتا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے۔ وہی ہوا، کافر ہر دور میں کثرت سے ہوتے ہیں، ہر دور میں ان کے پاس اسلحہ، تعداد، پیسہ، ٹیکنالوجی سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن بزدل بھی سب سے زیادہ کافر ہوتا ہے۔ مومن کو دیکھو ہر دور میں ہتھیار کم ہے، تعداد کم ہے، ساز و سامان کم ہے، لیکن مومن کا دل طاقتور ہوتا ہے، بارعب ہوتا ہے، وہ کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو مومن اپنے دل کے ساتھ، اپنے سینے کے ساتھ بم باندھ کے دشمن کے جمگھٹے میں جا کر اور وہ جا کر خودکش حملہ کرتا ہے۔ کوئی کافر ایسا نہیں کر سکتا، کافر تو لڑتا ہے تنخواہ کے لیے، وہ تو دنیا کے لیے لڑتا ہے، مومن اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑتا ہے۔ اسے معلوم مر گیا تو شہادت، لوٹ کر آیا تو غازی، ہر دو صورت میں اللہ کے ہاں اجر و ثواب۔ تو میں نے عرض کیا گناہ کا ایک نقصان اللہ رعب نکال دیتا ہے۔ آج ہم بچوں پہ اتنا چیختے چلاتے ہیں، ایک گلی دور آواز جاتی ہے، بیوی ٹس سے مس نہیں ہوتی، بچے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، گلا پھاڑ دیا کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ لیکن اگر ادھر تقوی ہوگا، آپ کا گھر میں داخل ہونا ہی، گھر کے اندر آنا ہی، آنے سے ہی بچے اور وہ سب آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں محبت آ جائے گی، ان کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ آپ کے لب کھولنے کا انتظار کر رہے ہوں گے، آپ کے چہرے کا رعب ان پر باقی ہو جائے گا، ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان پہ چیخنے چلانے کی، وہ آپ کے مزاج کو سمجھ کر آپ کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے۔ نمبر 36، دل کمزور ہو جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے ایک نقصان، اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے جسم میں دل کو بادشاہ بنایا اور اللہ اپنی محبت دل میں ڈالتا ہے۔ سارے اعضاء
دل کے لیے بنسبت اس طرح ہے جس طرح کہ رعایا وہی کام کرتی ہے جو بادشاہ اس کو حکم دیتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا مرکز دل رہا ہے، اور دل ہی وہ لوتھڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آپ نے فرمایا جسم میں ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ جو لوتھڑا ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے دلوں پر محنت کی۔ تو جتنا انسان متقی ہوتا ہے دل طاقتور ہوتا ہے، جتنا فاسق فاجر ہوتا ہے دل اتنا کمزور ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے گناہ کے بارے میں فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے۔ دلوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پس ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے اس کے بعد جس طرح کے پتھر ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر تو وہ ہیں جن سے نہریں پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ جب وہ پھٹ جاتے تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں خشیت میں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ جب انسان نیک ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، جب گناہگار ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ دل کی سختی کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ پتھر ہے۔ اب پتھروں میں مختلف قسمیں، ایک قسم وہ پتھر کی ہے جس سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، تو یہ پتھر اور یہ دل ہوتے ہیں نیک لوگوں کا، علماء کا، صلحاء کا، اولیاء اللہ کا، ان سے نیکی کے چشمے پھوٹتے ہیں، ان کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ بعض دل وہ ہیں کہ جس سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کا ان کے پاس یعنی علم نہیں، عالم نہیں ہوتے، لیکن زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، ان سے بھی پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے، لوگوں کو نفع ہو رہا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ وہ پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، یعنی ان میں خشیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں صوم و صلاۃ کی پابندی، شب بیدار لوگ ہوتے ہیں، قائم اللیل ہوتے ہیں، صائم النہار لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے خوف سے لڑک جانے والے ہیں۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا گناہ کا ایک نقصان کہ انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں نا، کہتے ہیں فلاں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، مال کا نقصان ہوا، ادھر دل کا دورہ پڑ گیا، پتہ چلا فیکٹری میں آگ لگ گئی، مالی نقصان ہو گیا، فلاں آدمی مال لے کر بھاگ گیا، اتنا خسارہ ہو گیا، ادھر مال کے پیچھے اس کی جان چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کی جان اس کے مال کے اندر تھی۔ تو یہ گناہ کا نقصان کیا ہے؟ دل کمزور ہو گیا۔ اور میں نے عرض کیا تقویٰ کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کا دل طاقتور ہو جاتا ہے۔ نمبر 37، گناہوں پر فخر کرتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے اس پہ فخر کرنا شروع کرتا ہے۔ گناہ کرے گا، فخر کرے گا، میں نے یہ کام کیا۔ مجلس میں بیٹھے گا، جی میں فلاں کے ساتھ گیا، میں نے شراب پی، میں نے معاذ اللہ زنا کیا، میں نے کرپشن کی، میں نے جوا کھیلا، میں نے یہ رات کو دیکھا، میں نے یہ دیکھا۔ وہ رات گناہ کرتا ہے، صبح اپنے گناہ کا چرچا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے گا، لیکن ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا کہ جو اپنے گناہ کا چرچا کرنے والے ہیں، اپنے گناہ کی تشہیر کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رات گناہ کرتے ہیں، اللہ ان پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور یہ صبح آ کر بتاتے ہیں میں نے رات کو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اللہ نے پردہ ڈالا تھا، انہوں نے اللہ کے پردے کو پھاڑ دیا۔ تو میں نے عرض کیا گناہ کا ایک نقصان کہ انسان گناہ پہ فخر کرنا شروع کرتا ہے، اپنے گناہوں کا چرچا کرتا ہے، تشہیر کرتا ہے، لوگوں کو بتانا شروع کرتا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو ڈرنا چاہیے اب آگے جا کر کہیں خاتمہ برا نہ ہو۔ جب گناہوں کا چرچا بڑھ جاتا ہے اللہ اپنے سے دور کر دیتا ہے۔
اور وہ دور ہو کر رحمت الہی سے پھر اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، اکثر کفر پہ پھر انسان کا خاتمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بری حالت ہے کہ گناہ کرے اور گناہ پہ خوش ہو جائے۔ گناہ پہ ندامت ایمان کی کیفیت ہے، گناہ پر خوش اور جری ہونا یہ شیطان کا کام ہے، مومن کا کام نہیں۔ نمبر 38، گناہ انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ 38واں گناہ کا نقصان کیا ہے؟ گناہ انسان کو رسوا کر دیتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک حد تک اللہ پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ ستار ہے، اپنے بندے کو ڈھیل دیتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میرے بندے میں تجھے ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، 1 ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ 3 مہینے۔ چوری کر رہا ہے تو پہلی دفعہ میں عموماً پکڑا نہیں جاتا، چور بھی پہلی دفعہ میں عموماً نہیں پکڑا جاتا، 1 دفعہ 2 دفعہ۔ زنا بھی کیا 1 دفعہ 2 دفعہ، شراب پی، فحاشی کی، کرپشن کی، حرام کھایا، اللہ تعالیٰ ایک دم ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نے تو فرعون کو بھی مہلت دی، اللہ مہلت دیتا ہے۔ لیکن جب پھر انسان گناہ کو فخر سمجھتا ہے، کمال سمجھتا ہے، جب اس پہ فخر شروع ہو جاتا ہے، گناہ پہ جری ہو جاتا ہے، ندامت ختم ہو جاتی ہے، اب اللہ رسوا کرتا ہے۔ ایسا رسوا کرتا ہے نہ انسان گھر میں سر اٹھانے کے قابل رہتا ہے، نہ دوستوں میں، نہ معاشرے میں، ہر جگہ بدنامی ہو جاتی ہے، ذلت و رسوائی ہو جاتی ہے۔ گناہ کا اینڈ رسوائی ہے اور نیکی کا اینڈ عزت اور پرہیزگاری ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لو، گناہ کر کے کوئی عزت نہیں پا سکا، نیکی کر کے کوئی رسوا نہیں ہوا۔ جس نے گناہ کیا ہے آج نہیں تو کل ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس لیے انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ پر کوئی مطلع نہیں ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے، پہاڑوں کو تراش کر، چٹانوں کو تراش کر، بند کمرے کے اندر بھی اگر وہ کرے، اللہ رب العزت وہاں بھی مطلع ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اس لیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت فرمائی تھی، اس میں ایک نصیحت یہی تھی کہ بیٹا تم اگر کوئی کام بھی کرو گے، چٹان کے اندر کرو گے، آسمان زمین میں کرو گے، اللہ قیامت کے دن تمہارے سامنے لائے گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، پیارے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی عمل، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، تم چٹان میں کرو، آسمانوں میں کرو، زمین میں کرو، یأتی بہ اللہ، اللہ اس عمل کو لے کر آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، تیرا رب باریک بین ہے، باخبر ہے۔ باریک بین ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، باخبر ہے، کوئی بات مخفی نہیں ہے اس سے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، گناہ کا ایک نقصان کیا ہے؟ وہ انسان کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو گناہ میں ہوتے ہیں آخر میں ان کی بڑی رسوائی ہوتی ہے، کہیں میڈیا پر آ کر رسوا ہو گئے، کہیں عورتوں کے ہاتھوں رسوا، کہیں بچوں کے ہاتھوں رسوا، ایسا چرچا ہوا، سب میں وہ پھیل جاتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ نمبر 39، فہم و فراست اور ذکاوت ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کا ایک نقصان کیا ہے؟ فہم و فراست اور ذکاوت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی دیکھو گناہگار آدمی ہوگا، ذہین نہیں ہوگا، حافظہ نہیں ہوگا اس کے پاس، فراست نہیں ہوگی، چالاک ہوگا، دھوکہ دینے کے طریقے اس کو آتے ہوں گے، گناہ پر جری ہوگا، چاپلوس ہوگا، آج کے الفاظ میں چمچگیر ہوگا، فراست نہیں ہوگی، دانائی نہیں ہوگی، سمجھداری نہیں ہوگی، حافظے کی نعمت نہیں ہوگی، مسائل کا استنباط نہیں کر سکے گا، بات کی تہ تک پہنچ نہیں سکے گا، قرآن اور حدیث میں اس کو مہارت نہیں ہوگی، سیرت سے واقفیت نہیں ہوگی، ذات باری تعالیٰ کا علم نہیں ہوگا، صفات باری تعالیٰ سے واقف نہیں ہوگا، ہاں چالاک ہوگا، زبان کا تیز ہوگا، دھوکہ دینا اس کو آتا ہوگا، فراست نہیں ہوگی۔ اللہ اپنے مومن بندوں کو فراست بڑی دیتا ہے، وہ معمولی سی اس میں جھگڑا ختم کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ فہم و فراست انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوتی ہے، اس لیے اللہ ان کو ایسی فہم فراست دیتا ہے، وہ معمولی سی بات سے جھگڑا ختم کر دیتے ہیں اور دوسرے کو بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک جھگڑا ختم کیا جب یہ بات چل رہی تھی کہ بیت اللہ جب تعمیر ہوا، یہ بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، حجر اسود کو جب نصب کرنے کی باری آئی
تو ہر ایک قبیلے کا سردار چاہتا تھا حجر اسود کو بیت اللہ میں نصب کروں، کیونکہ بہت بڑا اعزاز تھا، جنت کا پتھر ہے۔ اب اس پہ لڑائی شروع ہو گئی، ایک کہتا ہے میں نصب کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں نصب کروں گا۔ آخر اس پر بات ہوئی کل جو بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا، جو آدمی وہی فیصلہ کرے گا، اسی کے فیصلے پر سب کا اتفاق ہوگا۔ اتفاق سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ حالانکہ ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی ہے، لیکن سب کی زبانوں پر تھا صادق اور امین آ گئے، یہ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر لو، چادر لائی گئی، آپ نے اس میں حجر اسود کو رکھا، فرمایا اس کو ایک ایک کونے سے سب سردار پکڑیں۔ سب سرداروں نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا، حجر اسود کو لے کر آئے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے نصب کر دیا۔ سب کو خوشی تھی کہ ہم نے حجر اسود کو اٹھایا، سب کو اعزاز بھی مل گیا، جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ نے فراست دی ہوتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص نوجوان لڑکا حضور کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ آج کوئی اگر اس طرح آئے تو فوراً کہیں گے بھئی ہاتھ پکڑو، اس کو مسجد سے نکال دو، گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے، کیسا آدمی ہے؟ حضور نے قریب کر کے فرمایا کیا تم یہ گوارا کرو گے تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اس نے کہا نہیں، کبھی گوارا نہیں کروں گا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تم یہ گوارا کرو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا کبھی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا تم گوارا کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے، تمہاری خالہ کے ساتھ کرے، پھوپھی کے ساتھ کرے؟ آپ نے سب رشتے اس کو گنوائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا تم بھی اگر کسی سے یہ حرکت کرو گے، وہ بھی کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، خالہ، پھوپھی ہوگی۔ اب یہ بات آپ نے اس طرح اس کو سمجھائی، پھر آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ، یا اللہ اس کے دل کو پاکیزہ کر دے، اسے گناہوں سے اس کے گناہ معاف فرما دے، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما دے۔ آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ دن ہے پھر موت کا دن ہے، کبھی ہم نے اس نوجوان کو آنکھ اٹھا کر چلتے ہوئے بھی مدینہ میں نہیں دیکھا۔ بدنظری تو دور کی بات، زنا تو دور کی بات، گناہ تو دور کی بات، ہم نے پھر اس کو نظر اٹھا کر بھی چلتے ہوئے مدینہ میں نہیں دیکھا۔ اس طرح نظریں جھکا کر زندگی گزار دی۔ تو اللہ نے انبیاء کو کیسی فراست دی ہوتی ہے، کس طرح بات کو سمجھاتے ہیں، سمجھانے کا انداز ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا جو متقی انسان ہوگا اللہ اس کو فہم و فراست دے گا، ذکاوت دے گا، وہ ایک ایک آیت سے 20 مسائل کا اور استنباط کریں گے، ان کی عقل پختہ ہوگی۔ اور جو فاسق فاجر ہوگا اس کے پاس عقل کی نعمت نہیں ہوگی، صرف زبان کا تیز ہوگا، طرار ہوگا، فہم نہیں ہوگا اس کے پاس۔ نمبر 40، غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کا ایک نقصان غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کو، مرد کو اللہ نے بہت بڑی نعمت غیرت دی ہے، حیا دی ہے۔ یہ حیا اور غیرت یہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کی زندگی میں گناہ آتے ہیں اس سے حیا ختم ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ بے غیرت ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے اسے شرم نہیں آ رہی ہوتی۔ ہاتھ میں موبائل ہے، برہنہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، قریب میں ماں بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، بیٹی بیٹھی ہے، اس کو کوئی خیال نہیں آتا۔ کیبل گھر میں لگا ہوا ہے، ماں کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا ہے، فحاشی اور یعنی پر سین چل رہے ہیں، فلمیں ڈرامے چل رہے ہیں، بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے۔ اپنی بیٹی کا غیر محرموں سے تعلق ہے، گھر میں آنا جانا ہے، بہن کا غیر سے تعلق ہے، لیکن اس کی رگ نہیں پھڑکتی، اس میں ایمان کا جذبہ نہیں اٹھتا، اس کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلتے، یہ ان کو حیا کی دعوت نہیں دیتا، کیونکہ گناہ کر کر کے بے غیرت ہو گیا۔ تو جو گناہ میں زندگی گزارے گا اللہ غیرت اس سے لے لے گا۔ سب سے زیادہ غیرت اللہ کی ذات میں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حرام گناہوں کو، بے حیائی کے کاموں کو کیوں حرام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں سب سے زیادہ غیرت مند ذات اللہ کی ذات ہے، اسی لیے تو اللہ نے بے حیائی کو حرام کیا، فحاشی کو اللہ نے حرام کیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ،
چاہے وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دفعہ صحابہ میں بات چلی تو بعض نے سعد ابن عبادہ کا تذکرہ کیا، بڑے غیرت مند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ غیرت اللہ کی ذات میں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں۔ تو سب سے زیادہ غیرتی خدا کی ذات، پھر پیغمبر ہوتا ہے، پھر جو جتنا متقی ہوتا ہے اتنی غیرت میں، حیا میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر قوم کو ایک ایک سزا دی، لیکن قوم لوط میں بے حیائی کا گناہ تھا، ہم جنس پرستی تھی، لڑکوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو سزا یہ دی، فلما جاء امرنا جعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مصومۃ عند ربک۔ اللہ نے حکم دیا، جبرائیل نے زمین کو اوپر تک اٹھایا، اوپر سے نیچے پٹخ دیا، اللہ نے پتھروں کی بارش ان پر کر دی، پتھروں کی بارش اللہ نے ان پر کر دی۔ قوم لوط کا کوئی آدمی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ تو اس لیے اللہ بے حیائی کو پسند کبھی نہیں کرتا۔ تو میں نے عرض کیا، گناہ کی وجہ سے ایک نعمت، اللہ انسان سے غیرت چھین لیتا ہے۔